دعوت اور پیغام اور ماننے والے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے, ٹھیک ہو, تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. تو سردار جب نبی پاک علیہ السلام نے جو بندہ مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام کو, وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. کیسر سیاںا آدمی تھا, نتیجہ تو نکلا وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, زمینی حقائق مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کردار کی جو عظمت ہے نا, کردار کمنٹس یار آپ کی میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے, ان پر وقت نہیں گزار. کچھ قائد سمجھدار لوگ جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کی ہو کے پاس میرے محبوب کا آج کل یہ نیا والا فیشن ہے, لہذا یہ اپنا نہیں فیصلہ کیا. کہنے لگا کوئی بھئی ہم کوئی ہوا کے لوگ, بہت سارے ایسے بدبخت معاذ اللہ جنہوں نے اپنی کوئی تہذیب نہیں, تمدن نہیں, مزاج نہیں, خط لکھا اسلام قبول کرو, جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. آدمی تھا. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے, کچھ اصول وضع کرنے چاہیے, کی غرض کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے سردار سے آگے نہیں بڑھ, میری ملاقات کراؤ. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. لیڈ آپ جائیے, وہ ان دن اپنے بزرگوں سے ملی ہے, دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے, تجارت کی غرض سے بلا لیا, میں دوستوں کے ساتھ کرتا تھا, گھومتا پھرتا تھا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو ہم مجھے فسادار خلاف کے ساتھ لیکن مفہوم میں کیا یہ روایت ملے گی کہ تو کیسر نے سوال کر دنوں تک جناب ابو سفیان سے, اگر اپنا لباس آدھا کر لیں تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی رشتہ کہنے لگے کم ہو جاتی ہے, اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. اور آپ کے گھر میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ماں ہے. اس معاملے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے, اس کے کچھ قاعدے ضابطے, اٹھنا بیٹھنا, قریب میں اصول بھی ہونے چاہیے. کا نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرا ہو کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. تو لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. ماڑے ماڑے بندے قربان جائے, میں آمد سے ناراض سیدہ طیبہ طاہرہ, لیکن محفل میلاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام ٹوپی لے کے عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کی عادت, جلدی سے ہم لے لیں جلوس, حیا والے, متانت, سنجیدگی, کبھی شور و غل نہ کرتے, غریب لوگ کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے, کہ جس کو کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا, عبارت نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہوئی, مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا, میں نے گالیاں دے دی, تو آپ کے اصول کدھر گئے, قاعدے کدھر گئے, یہ ذوق ٹھیک, ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بڑی بلند بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا, اگر آپ نے اصول زندگی میں بنا رکھے. پوچھا سر عظمت کردار, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی اثر ہوئی ہے, کہ ہوئی ہے, بنیادی کیا نکلا. پھر کبھی ہم فتح یاب ہوئے, کبھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی, بڑی انوکھی. سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت, یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ, جنہوں نے جو انداز یہ ہے, کیا حضور جانتے ہیں نبی بولا ہے, یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ باتیں کرنے کا مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے سے آواز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا بولا یہ تو مانے گا, تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے, میں نے تھوڑا یار لگا سچی کرنی ہے, وہ میرے ساتھ اتنی باتیں سناتے ہیں, اتنی بات نے جوان ہوئے. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا, کہتے ہیں قطع کلامی معاف, پر اس ساتھ ہی بات زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے. پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں, یہ بات عرض کرو, آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف, اور آپ شروع ہو گئے, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں, جان بوجھ دعوت دینے میں, پیغام دینے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں. میں آپ کی خدمت میں جھوٹ بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے, یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے, بے وقت ہو جاتی. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ روز انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو,
تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ خاموش آدمی کی تھی، وہ لگتا ہے کہ طوفان لیے بیٹھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی جس کا اچھی منصوبہ بندی مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت کا کاروبار چلتا ہے، کبھی جھوٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی۔ ابو سفیان سرکار جب بات کرتے نا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں، تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، تو قریشی اور ہاشمی ہے۔ اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن نہیں سکتا، تو کہتے ہیں بادشاہ کو نتیجہ اکثر نہ محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے، کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے تم یہ کام ماننے والے پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہمیں ضرورت دعوت اسی پیغام بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں،